پہاڑی اور سرحدی ضلع راجوری میں حضرت سائیں صوفی والی داد رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ مذہبی ہم آہنگی، بھائی چارہ، رواداری، اخوت اور پیار و محبت کی علامت ہے۔ حال ہی میں اس صوفی بزرگ کا سالانہ عرس مبارک عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، جس دوران عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ منعقدہ تقریب میں عقیدت مندوں کے ساتھ ساتھ علماء، مذہبی اسکالروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عرس پاک کے دوران اجتماعی دعائیں مانگی گئیں اور ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں امن و امان کے سلسلے میں خصوصی دعائیں کی گئیں۔ سائیں نیک محمد صاحب بڑے بزرگ تھے، اور پھر ان کے آگے بیٹے سائیں لال الدین صاحب، جن کی بہت ساری کرامتیں ہیں، اگر ان کی گنتی کرتے رہیں تو سمے کی ضرورت ہے۔ آپ نے مٹی کا تیل پلا کے کوہڑ کی بیماری جو ہے وہ دور ہوگی۔ ان کے مطلب زبان میں اللہ پاک نے اثر رکھا تھا، وہ جو مرضی بتا دیں، یہ نہیں کہ ضروری مٹی کا تیل ہی بتائیں، بلکہ وہ جو چیز بتاتے تھے شفا ہو جاتی تھی۔ وادی کشمیر کو رشی منیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہاں پر موجود بلند پایا بزرگوں، اولیاء کرام کی درگاہیں اور عبادت گاہیں دور حاضر میں بھی عالم انسانیت کے لیے ایک زندہ مثال ہیں۔ سالانہ عرس کے دوران علماء نے حضرت سائیں صوفی والی داد رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی اور تعلیمات پر خصوصی روشنی ڈالی اور عام لوگوں کو تلقین کی کہ وہ سائیں والی داد کی تعلیم کو عام کریں، جبکہ بچوں کو دینی تعلیمات کی جانب راغب کریں تاکہ سماجی برائیوں کو ختم کیا جا سکے۔ اس موقع پر مقامی قلمکار کی صوفی بزرگوں کی کارہائے نمایاں کے حوالے سے ایک کتاب کی رسمی رونمائی انجام دی گئی۔ یہاں آنے والے زائرین کی خاصی تعداد کے لیے لنگر کے خاص انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ صوفیت کی اساس یہی ہے کہ یہ محبت، بھائی چارہ، ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کی وہ خوبصورت زبان پیش کرتی ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صوفیت صرف ایمان کو تازہ ہی نہیں کرتی بلکہ انسان کو انسان بھی بناتی ہے۔ برصغیر ہند و پاک میں اسلام کے فروغ میں صوفیاء کرام کا بنیادی کردار رہا ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو بزرگان دین کی تعلیمات کا جامع سلسلہ دکھائی دیتا ہے۔ آج سائیں صوفی صاحب کا سالانہ عرس شریف یہاں پہ منایا گیا ہے۔ علماء اکرام نے یہاں پہ خصوصی دعائیں فرمائی ہیں، ملک کے میں امن اور شانتی کے لیے اور عوام کے لیے دعائیں فرمائی گئی ہیں۔ آج کے اسی تقریب میں ہمارے بھائی انجینئر لیاقت چودھری صاحب کی لکھی ہوئی کتاب تذکرہ حضرت سائیں فتح محمد المعروف بابا گنجی صاحب رحمۃ اللہ کا بھی اجرا کیا گیا ہے۔ میں اپنی طرف سے انجینئر لیاقت صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تصوف صوفیہ کا ایک طریقہ ہے۔ اس طریقے پر چل کر وہ تزکیہ نفس سے پاکیزگی قلوب کا اہتمام کرتے ہیں اور تمام طریقوں کو شرح محمدی کے دائرے میں رہتے ہوئے اپناتے ہیں۔ تصوف کی بنیاد دراصل ذاتی احساسات، تجربات اور خیالات پر مبنی ہے۔ صوفیاء نے اپنے اپنے وجدان اور تجربے و ذوق سے جو محسوس کیا اسے اپنے اپنے انداز میں بیان کر دیا۔ سبھی تعریفیں بالآخر ایک ہی نتیجے پر پہنچتی ہیں۔ سب کے انداز اور طریقے نرالے ہیں۔
حقیقتاً سب کا حصول قرب الہی اور معرفت الہی ہی ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی کی ایک مثال کے طور پر سینکڑوں افراد حضرت سائیں صوفی والی داد رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس پر جمع ہوئے۔ خوشحالی، بھائی چارے اور کورونا وائرس سمیت تمام بیماریوں کے خاتمے کے لیے عرس پر زائرین نے خصوصی دعائیں مانگی۔ اللہ کے ولیوں کے دربار پہ ہر آدمی آتا ہے، ہر مذہب و ملت، ہر رنگ نسل کا آدمی آتا ہے اور وہ فیض حاصل کر کے جاتا ہے۔ یہیں پہ رجوری میں کھانڈلی والے ایک حکیم ہوا کرتے تھے، حکیم سندر داس، ان کا ایک بڑا طویل قصہ ہے اس کے بیچ میں، وہ بھی درج ہے۔ انہوں نے کس طریقے سے لوگوں کی خدمت کی، بیماروں کو شفا، جب انہوں نے بابا گنجی رحمۃ اللہ نے ان کو اجازت دی تو انہوں نے بڑی لوگوں کی خدمت کی۔ آج بھی وہ جو ہے کھانڈلی والوں کا وہ سلسلہ وہاں پہ چل رہا ہے۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے یہاں ذات پات یہ رنگ نسل ان چیزوں کا بھید بھاؤ نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوتا ہے اور یہ اپنا ان کا جو فیوز و برکات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سب کے لوگوں کے لیے جاری ہوتی ہیں۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں۔ وادی کشمیر میں جس اور نظر دوڑائی جائے تو ان اولیاء اللہ، صوفی بزرگوں اور ولی کاملوں کی زیارت گاہیں، خانقاہیں اور آستان عالیہ نظر آئیں گے۔ اہلیان کشمیر خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر کوئی ان ہستیوں کے درباروں میں سر خم کرنے کے لیے جاتا ہے تاکہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہو سکیں۔ تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے۔ اہلیان کشمیر کے لیے یہ مقامات نجات حاصل کرنے اور برکتیں سمیٹنے کا دروازہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے پیارے بندوں کی درخواست کو رد نہیں کرتا۔ ان زیارت گاہوں اور خانقاہوں کے تئیں اہلیان کشمیر کو کافی عقیدہ وابستہ ہے۔ یہ عقیدہ ہی تو ہے جو لوگوں کو یہاں مغناطیس کی طرح کھینچ لاتا ہے۔ نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو، پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو، ایسا رستہ مجھے تو دکھا۔ ولیوں کے مزار پر صرف محض لوگ اس لیے آتے ہیں کہ صرف دعائیں کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلہ سے تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں نمازی بنائے اور ہمیں آپسی بھائی چارے میں اللہ اتفاق دے اور بالخصوص ہم سب کی مشکلاتوں کو اللہ آسان عطا فرمائے۔ اس بیماری جو کورونا جیسی پھیلی ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ عاشق چھ آہار نعمت، زن پتم پہار پیامت۔ سرزمین کشمیر نے بے شمار ایسے اولیاء کرام، صوفیاء کرام، دانشوروں، صحافیوں، شاعروں، سیاستدانوں، علماء کرام اور مشائخ کرام کو جنم دیا ہے، جن کی ادبی سربلندی اور علمی سرفرازیوں کے چرچے ان کی جنم نگری کی محدود فضاؤں سے ابھر کر لامحدود دنیا علم و ادب کا حصہ ہی نہیں بلکہ علم و ادب کا افتخار اور تہذیب کا نگار بن چکے ہیں۔ پر لگنس پشوان کھور چھلنس۔ پنن آسن پتھر ترٲوِتھ لبن کتھ، پنن آسن پتھر ترٲوِتھ لبن کتھ، یہ زو گژھِ کرن قربان یارسی پت۔ انا اور میں کو ختم کر کے سبق سیکھنے میں ہی بھلائی ہے، زندگی حق کی راہ پر اور رہبر کے لیے قربان کرنی چاہیے۔ میانی سلام نکھنا